لوگ ایک بار پھر اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ کی حمایت میں جمع ہو رہے ہیں۔ اسرائیل میں جنگ بندی کے معاہدے کے مطالبے میں شدت آ گئی ہے تاکہ یرغمالیوں کو رہا کیا جا سکے۔ اس معاہدے کے تحت باقی یرغمالیوں میں سے نصف پہلے 60 دنوں میں رہا ہوں گے۔ اسرائیل چند ماہ قبل اسی طرح کے معاہدے پر راضی ہوا تھا، مگر اس بار پہلا رد عمل منفی ہے۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ تمام یرغمالیوں کو ایک ساتھ رہا کیا جائے۔ I think his main goal is to make people forget October 7. میرا خیال ہے کہ اس کا بنیادی مقصد 7 اکتوبر کو بھلا دینا ہے، اور اس کے لیے وہ جانتا ہے کہ اسے یرغمالیوں کو واپس لانا ہوگا، زندہ بھی یا مردہ۔ میرا خیال ہے کہ وہ وقت گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آخر میں ایک معاہدہ ہو جائے گا۔ At the end, we will have a deal. اقتدار سے باہر لوگ جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کے سیاسی اتحاد میں شامل کچھ لوگ جنگ جاری رکھنے پر اصرار کر رہے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ غزہ کے رہائشیوں کو بے دخل کر کے وہاں اسرائیلی آباد کیے جائیں۔ نیتن یاہو کئی ماہ سے کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی ایسا معاہدہ نہیں مانیں گے جو جنگ کو مستقل ختم کرے۔ اب کہتے ہیں یہی واحد معاہدہ ہے جس پر غور کریں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تمام یرغمالی ایک ساتھ رہا ہوں اور وہ غزہ کے مستقبل میں فلسطینی اتھارٹی کو کوئی کردار نہ دیا جائے۔ بعض حلقے سوال کر رہے ہیں کہ آیا نیتن یاہو واقعی معاہدہ چاہتے ہیں یا اسے صرف ناکام بنانا مقصد ہے؟ Of course. I mean, if every person in Hamas will put his gun حماس کا down. ہر شخص اپنا ہتھیار رکھ دے بہت اچھا، لیکن ایسا ہونے والا نہیں۔ اگر آپ یہ انتظار کریں گے کہ غزہ کا ہر شخص اپنے ہتھیار رکھ دے تو اسے 100 سال لگیں گے۔ یرغمالی کبھی گھر واپس نہیں آئیں گے، اور نہ ہی ہمیں کبھی یہ جنگ ختم ہوتی دکھائی دے گی۔ میرا خیال ہے، اور بہت سے دوسرے ماہرین بھی مانتے ہیں، کہ اسرائیل کے پاس غزہ کے خلاف جنگ کے کچھ خفیہ مقاصد بھی ہو سکتے ہیں، یرغمالیوں کے مسئلے سے ہٹ کر۔ یہ وہ بات ہے جس کا ذکر اسرائیلی اور امریکی رہنما کئی بار کر چکے ہیں، اور اس کا تعلق غزہ سے فلسطینیوں کا نسلی صفایا ہے، ان کو وہاں سے بے دخل کرنا ہے۔ پچھلی بار جب نیتن یاہو کو اس طرح کے معاہدے کی پیشکش ہوئی تو انہوں نے اس کا پہلا حصہ مان لیا اور کچھ یرغمالیوں کو واپس لے آئے، لیکن پھر جنگ کے مستقل خاتمے پر ہونے والی بات چیت کو ختم کر دیا۔ وہ یہ تنازع کیسے ختم کریں گے، یہ اب بھی ایک راز ہے۔ وہ بار بار کہتے ہیں کہ فوجی دباؤ کام کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ دباؤ مطلوبہ معاہدے کے لیے ہے یا حماس کی مکمل شکست کے لیے؟ ایک راستہ مذاکرات کی طرف جاتا ہے، دوسرا فوجی قبضے کی طرف، جس کی قیمت نہ زیادہ اسرائیلی دینے کو تیار ہیں، نہ وہ قبضہ چاہتے ہیں۔